روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھتے تو بہت رویا کرتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ قبر کے اوپر بہت زیادہ روتے ہیں قبر کو دیکھ کر. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں سے پار ہو گیا، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی، اس کی آخرت کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل مشکل ہوئی، یہاں سے پار نہ ہوا، تو اس کی آنے والی آخرت کی تمام منزلیں مشکل ہوں گی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان کو تو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن پھر بھی اتنا خوف کہ اس خوف کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے قبر کو دیکھ کر. تو کیا آج ہم بھی کچھ قبر کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو مستقل قیامت تک جو مستقل گھر ہے وہ قبر ہے. ہمارا گھر دنیا کا گھر نہیں. ہم دنیا کے گھر میں بہت گھر کو بناتے ہیں، سجاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ گھر ہمارا اپنا ہو، اچھا ہو، دیکھنے والوں کو بھلا لگے، ہمیں بھلا لگے، اور اس کے لیے بہت پیسہ جوڑتے ہیں، بہت کماتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی قبر کے گھر کے لیے محنت کی؟ یہاں تو ہم روشنیاں لگا لیتے ہیں، تو قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے، اوپر پھٹے ڈالے جاتے ہیں، تو وہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے. تو کیا ہم نے اس اندھیرے کے لیے کوئی روشنی کا چراغ جلایا؟ روشنی کا چراغ یہی ہوتا ہے اچھے اعمال. کیا ہم نے کوئی اس کے لیے کوئی تیار کر کے رکھا ہے؟ دنیا میں کوئی نیک اعمال کیے ہیں کہ قبر میں ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی ہو جائے گی، قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا؟ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو سورہ جو ہے تبارک الذی، سورہ ملک جسے تبارک الذی بھی کہتے ہیں، 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کو پڑھ کر روزانہ سوتا ہے تو قبر عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا. تو روزانہ اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے نجات کی دعا مانگے. کیونکہ انسان ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، مغفرت کرے، اور آنے والی قبر کے بارے میں، آنے والی موت کے بارے میں ہم پہلے سے تیار ہوں. ہماری جو ہے وہ تیاری صرف دنیا کے لیے ہے، ہماری پلاننگ صرف دنیا کے لیے ہے. دنیا کے علاوہ آخرت کا ہم نہیں سوچتے. ہم نہیں سوچتے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے. یہ موت کا فرشتہ، یہ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، کبھی نہ کبھی جو ہے وہ یہ موت ہمیں آ جائے گی. نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں کہ اب یہ چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، بڑے ہیں تو جوان ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو پھر جا کے توبہ کر لیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ موت کس کی کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو پہلے ہی بتا دیتا تو سبھی پھر توبہ کر لیتے، یا مرنے سے پہلے پھر توبہ کر لیتے، ساری زندگی گناہوں سے گزار لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. ازمار ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھتا ہوں کہ کون انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے، کون انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلتا. تو مختصر یہ کہ انسان کی زندگی نہایت ہی مختصر ہے، تھوڑی ہے. 60 سال بھی اگر لگا لو انسان، 60-70 سال کی زندگی ہے، تو یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے. 60-70 سال ابھی جتنی آپ کی عمر گزر گئی ہے تو سوچیں گے، پچھلی عمر کو دیکھیں گے، ایسے لگے گا کہ بھئی چٹکی کے اندر ہی ساری عمر گزر گئی. اب جو اگلی زندگی ہے وہ بھی چٹکی کے اندر گزر جانی ہے. آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا تو پھر جو ہے وہ پریشانی ہوگی، پشیمانی ہوگی. بندہ پچھتائے گا، یار یہ میری تو موت آ گئی. میں تو کہہ رہا تھا بھئی نماز پڑھنی تھی، میں تو کہہ رہا تھا چلو کل پڑھوں گا، وہ کل نہیں آئی. میں تو کہہ رہا تھا روزے رکھا کروں گا آئندہ سے، وہ کل سے رکھوں گا، وہ کل آنے کے بجائے میری تو موت کا دن آ گیا. میں تو اچھے مال کا سوچ رہا تھا کہ میں نے کرنے ہیں، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا. ابھی تو موت کا فرشتہ آ گیا، میں کیا کروں، توبہ کا ٹائم نہیں. تو جب ہی جو ہے وہ موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، موت کا جو ہے وہ کھیل شروع ہو جائے، موت انسان کی شروع ہو جائے، تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر لے. پھر توبہ قبول نہیں. موت سے پہلے توبہ ہے. چاہے 60-70 سال گناہوں میں عمر گزری ہے، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ ساری معاف کر دے گا. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو جب بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اپنی زندگی کو غنیمت جانے. یہ مت سوچے کہ میں نے 60-70 سال کی عمر کا ہوں گا جب توبہ کر لوں گا، کیا پتہ اس وقت تک موقع نہ ملے. تو ابھی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس میں توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، پچھلے گناہوں سے جو ہے وہ معافی مانگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے اندر، سیدھے راستے کے اندر ایک سکون رکھا ہے. ایک سکون انسان کو ملتا ہے جو کہیں بھی نہیں ملتا. وہ سکون انسان کو کہیں بھی نہیں ملے گا. دنیا میں جتنا مرضی پیسہ اکٹھا ہو جائے، لوگ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، لیکن جو بندہ جس کے پاس
جو ہے وہ پیسے مال و دولت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے، سیدھے راستے پہ، تو سکون کی نیند سوتا ہے، بلکہ رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، اس بندے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو جو ہے مرنے سے پہلے توبہ کریں، اور انسان کو پتہ نہیں مرنا کب ہے، تو ابھی توبہ کریں۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی کل کروں گا یا اگلے سال کروں گا، کسی کا کوئی موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے، موت کا فرشتہ کب آ جائے، ہم پچھتاتے نہ ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑا سمندر ہو، اس میں جو ہے وہ انسان انگلی ڈبوئے، اور انگلی کے اوپر جو پانی لگ جاتا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم کیا جو ہے وہ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے صبح و شام لگے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نہ ذکر کے لیے ٹائم ہے، نہ تسبیحات کے لیے ٹائم ہے، نہ تلاوت کے لیے ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا ذکر نہیں کرتا تو میں اس کو دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا، لیکن جو بندہ میرا ذکر کرے گا تو اس کے میں کام بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، گناہوں سے بچیں، اور جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزاریں، تاکہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ہمیں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو کہ بھئی یہ کام رہ گیا میرے سے، میں نے یہ کام کرنا تھا، ابھی کاش میں کر لیتا۔ تو مرنے سے پہلے سارے اچھے کام کر لیں اور توبہ کریں، گناہوں سے بچیں۔